نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین حاضرین ناظرین اکرام، آپ حضرات کے سامنے میں نے اللہ رب العزت کے کلام پاک میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین۔ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو تو کیسے ہو کر کرو؟ مخلص ہو کر، اخلاص کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی عمل ہو اس کی بنیاد کس پہ ہوتی ہے؟ نیت پر۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور خالی اعمال نہیں، اقوال، اعمال، افعال، احوال، تمام کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ نیت جو ہے وہ بنیاد ہے، اور اگر نیت اچھی ہوگی تو ہمارے افعال، اقوال، احوال، یہ تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ درست ہو جائیں گی۔ کہ کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں، کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں، کوئی بھی فعل جب ہم سر انجام دیتے ہیں تو اس میں ہماری جو نیت ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس نیت کے مطابق جو ہے اس کا فیصلہ کرتے ہیں، اس عمل کا رد عمل ہماری نیت کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ کوئی بھی مثال کے طور پہ کوئی بھی آپ بہترین بلڈنگ لے لیں جس کی بہت سی منزلیں ہوں، بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہے، پائیدار ہے، تو وہ بلڈنگ مضبوط ہوگی، مضبوط کہلائے گی۔ اس کے اوپر آپ جتنی مرضی منزلیں بنائیں، جتنی بنیاد مضبوط ہوگی، اتنا اوپر سے جتنا مرضی آپ بڑھتے چلے جائیں۔ اسی طرح ہمارے تمام اعمال، احوال، اقوال، افعال میں جو ہے وہ نیت بنیاد ہے۔ ہماری نیت اچھی ہوگی تو ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور ہمارے جب اعمال اچھے ہوں گے تو ان کے مطابق اللہ رب العزت فیصلے فرمائیں گے۔ آج ہر شخص جو ہے ہمارے، ویسے دیکھیں نا، کاروباری حضرات بھی کیا کہتے ہیں، بڑا اچھی نیت والا بندہ ہے، بڑی اچھی نیت والا بندہ ہے جی، یہ بڑا اچھے طریقے سے کاروبار کرتا ہے، کہ اس کو اپنے کاروبار سے لگاؤ ہے۔ یا ہم بعض حضرات کہتے ہیں جی یہ مستری میں نے لگایا ہے، حالانکہ دنیا کے کام کاج، گھر بنوا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑی اچھی نیت والا جو ہے وہ مستری ہے، بڑی دل لگی سے کام کر رہا ہے، یعنی اپنے کام سے وہ مخلص ہے۔ اپنے کام سے جو مخلص ہوگا، اس مطلب کیا کہ اس کی نیت اچھی ہے۔ ہم کام کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری نیت کچھ اور ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے ہم افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، بے اطمینانی، بے سکونی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم اگر اپنی نیت کے ڈائریکشن جو ہے وہ چینج کر لیں، ہم اپنی نیت کو اچھا کر لیں، تو ہمارے تمام کام سدھر سکتے ہیں، اچھے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے نا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو جو ہے تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا اللہ کے راستے میں قربان کیا جو جانور ہے اس کا گوشت، اس کا خون نہیں پہنچتا۔ کیا چیز پہنچتی ہے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری، جس نیت، جس ارادے سے تم نے اس جانور کو ذبح کیا اللہ کے راستے میں، ذبح کرتے ہوئے تمہارا جو ارادہ تھا، تمہاری جو نیت تھی، اس نیت کے مطابق جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس کو قبول یا مردود فرمائیں گے۔ یہ تقوی، پرہیزگاری، یہ اللہ کے ہاں پہنچتی ہے، وہ جانور نہیں پہنچے گا۔ ہاں، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ کی عبادت کرو تو اخلاص کے ساتھ، مخلص ہو کر۔ تو میرے بھائی اور دوست بزرگوں، آج ہمارے ساتھ بہت بڑا جو المیہ یہ ہے
کہ ہماری نیتیں درست نہیں ہیں. اگر ہم کسی کے پارٹنر ہیں تو ایک پارٹنر کی دوسرے پارٹنر کی ساتھ جو ہے وہ نیت ٹھیک نہیں ہے, تو کاروبار میں برکت کیسے ہوگی پھر؟ اسی طرح ہر شخص اپنے معاملات کے ساتھ, اپنے کاروبار کے ساتھ, اپنی ملازمت کے ساتھ جو ہے اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو اس کے کام میں برکت کیسے ہوگی؟ گھر میں بھائی بہن اگر رہ رہے ہیں تمام, یعنی اگر جوائنٹ فیملی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بدنیتی کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں تو ہمارے گھروں میں پھر بے اطمینانی ہی ہوگی. اگر ہماری نیت درست ہوگی, نیت کیا کہ اس کا بھلا چاہنا, اپنے بھائی کا بھلا چاہنا, اور ہمارا ایک کلرک سے لے کر جو ہے اعلیٰ حاکم تک یہ نیت کا بڑا اثر ہوتا ہے. نیت کا کیا ہوتا ہے؟ بڑا اثر ہوتا ہے. آج ہمارے حکمران بھی جو آتے ہیں وہ کس نیت سے؟ کہ ہم مال بنا لیں, حکومت کر لیں, اپنا اقتدار کے مزے لے لیں. تو جب نیت یہ ہوگی تو پھر اس عمل کا رد عمل جو ہے جس طرح کی نیت ہوگی ویسے ہی ہوگا. اگر نیت ہوگی عوام کی بھلائی کی تو ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا وقت ملا حکومت کرنے کا, نیت کے اچھے ہیں, نیت کے صاف ہیں, حاکم وقت بنتے ہیں تو اپنا سارے کا سارا جو مال اسباب ہے وہ بیت المال میں جمع فرما دیتے ہیں. اور پھر وہ وقت آتا ہے تھوڑے ہی عرصے میں, غالباً 2 سال کے اندر وہ وقت آ جاتا ہے کہ پوری سلطنت میں, پوری جس جگہ ان کی حکومت ہے, ان کے زیر تسلط جو علاقے ہیں ان تمام علاقوں کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا. لوگ زکوٰۃ لے کے پھرتے ہیں اور رات کو اسی طرح اپنے مال سمیت واپس گھر چلے جاتے ہیں کہ آج ہمیں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملا. یہ اثر ہے ایک نیت کا, اور یہ اثر خالی انسانوں پہ نہیں, یہ جانوروں پہ بھی پڑتا ہے. فرماتے ہیں کتب میں لکھا ہے, تاریخی کتب میں لکھا ہے کہ بھیڑیے اور بکریاں جو ہیں وہ ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھی. موسیٰ بن اعین میرے خیال سے نام ہے ان کا, وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری کے اوپر حملہ کیا اور اسے ہلاک کیا, تو میں سمجھ گیا کہ آج خلیفہ وقت نہیں رہے. تو معلوم کیا, تحقیق کی تو پتہ چلا کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے اسی روز انتقال فرما گئے تھے. یہ ایک حاکم کی نیت کا اثر ہے. تمام اوپر سے لے کر نیچے تک ہم اگر اپنی نیت ہی درست کر لیں تو ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل جو ہیں وہ صحیح ہو سکتے ہیں. اور جن جن چیزوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ تو ضروری ہے. نماز کا حکم ہے, نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کے لیے پڑھنی ہے, اللہ کے لیے پڑھنی ہے. اگر کسی اور کے لیے, اس میں بھی اگر کسی دکھلاوے کے لیے پڑھ لی کہ میں نماز بڑی اچھی پڑھتا ہوں, میرے نمازی کیا کہیں گے بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے جی, محلے والے کیا کہیں گے بڑا پرہیزگار بڑا نمازی ہے, گھر والے کہیں گے جی ہمارا بچہ جو ہے بڑا نمازی ہے, دیکھیں جی کہ کس طرح خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے. تو گویا یہ نماز میں نے اللہ کے لیے نہیں پڑھی. جب اللہ کے لیے نہیں پڑھی تو اس نماز کا مجھے پڑھنے کا فائدہ کیا؟ وہ نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. کل اللہ ان اعمال کا جو ہم نے کسی اور کے لیے کیے ہوں گے اللہ اس کا اجر نہیں دے گا. جو نیت کی اس کے لیے وہی ہے, جس طرح کی نیت کی اسی طرح کا صلہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں, جو بھی ہے, جس مقام پہ ہے, جس عہدے پہ ہے, جس مرتبے پہ ہے, کچھ بھی نہیں, ایک مزدور ہے تو اس کی بھی نیت کا ایک اثر ہے. اور یہ نیت کا ایک اثر ہوتا ہے, جتنے ہمارے ماتحت جتنے لوگ ہوں گے, ہم نے جیسی ہماری نیت ہوگی اس کا ایک اثر ہوگا. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ, کہہ دیجئے کہ تم جو اپنے سینوں میں چھپاؤ یا ظاہر کرو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اللہ تمام چیزوں کو جانتا ہے. ہم چھپائیں یا ظاہر کریں وہ علیم بذات الصدور ہے, وہ ہمارے سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے, ہمارے سینوں کے راز کو جاننے والا ہے. ہم جو بھی عمل کریں گے جس نیت سے کریں گے, ہم زبان سے جتنا مرضی بڑے دعوے کریں لیکن وہ اللہ جانتا ہے, وہ اس نیت کے مطابق جو ہے فیصلہ کرے گا. ہم اللہ سے کوئی چیز چھپا
نہیں سکتے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، صرف اتنی سی گزارش ہے، جو بھی کام کریں، کاروبار کریں، ملازمت کریں، زراعت کریں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، عبادت کریں، عبادت دیکھیں دین کے اگر ہم 4 حصے کریں نا، کتنے حصے کریں؟ 4 حصے. تو ایک حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادات ہے. اور 3 حصے کیا ہیں؟ معاملات ہیں، معاشرت ہے. اکثریت حصہ دین کا. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کاروبار کریں، جو بھی کریں، اس کے اندر کیا کریں؟ اپنی نیت کو درست رکھیں. اور عبادات کریں تو اس کے اندر تو لازمی ہے، وہ تو قرآن پاک میں جا بجا اللہ رب العزت نے فرمایا، ٹھیک، کہ اللہ کے لیے ہی عبادت ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. تمام کام اللہ ہی، تمام عبادات اللہ ہی کے لیے. جس عبادت کے اندر بھی ذرا بھی کسی کو شریک کر لیا، وہ عبادت اللہ کے لیے نہیں رہی، وہ غیر اللہ کے لیے. جب غیر اللہ کے لیے ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں. ایسا تو کام کرنا بھی، ایسی عبادت، ایسا فعل جو ہے وہ حرام ہے. تو اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نیت کی جو ہے اصلاح کر لیں. واقول قولی استغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.